السلام علیکم۔ کافی عرصے کے بعد پھر میں آپ کے روبرو ہوں شاعری کے سبق کے ساتھ۔ آج سبق نمبر 10 میں ہم لوگ جانیں گے کہ کسی بھی بحر میں شعر کیسے لکھ سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ کیسے لکھ سکتے ہیں۔ میں بحر کا نام تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے، تو اس میں جتنا ضروری ہے اتنا ہی میں کہوں گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیں کہ شعر کہنے کے لیے وزن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وزن کی شرائط ہیں کہ حرف کی تعداد برابر ہو، یعنی پہلی شرط ہے کہ حرف کی تعداد برابر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں لفظوں میں حرکات و سکنات ہو بہو ہوں۔ حرکات و سکنات کے بارے میں آگے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ حرف صحیح پہ کون سا اعراب استعمال ہوا ہے اس سے وزن پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں کہ زیر، زبر اور پیش کی علامتوں کو اعراب کہتے ہیں۔ وہ حروف جن پر اعراب ہوں یعنی حرکت یا جنبش ہو ان کو متحرک حروف کہتے ہیں۔ وہ حروف جن میں کوئی جنبش نہ ہو ان کو ساکن کہتے ہیں۔ آپ پوری ویڈیو دیکھتے رہیں، یہ جو سارے سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ سبھی سالو ہوتے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں متحرک حروف کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف پہ زبر، زیر یا پیش ہو، یعنی زبر، زیر یا پیش متحرک کی علامت ہے۔ اور ساکن کہتے ہیں جس حرف پہ جزم ہو، یعنی جزم کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے حروف کو اپنے سے جوڑ لیتا ہے، تو اس کو جزم کہتے ہیں، یعنی اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا فاعلن، فے، الف، عین، لام، نون۔ تو یہاں دیکھا فے متحرک ہے، الف ساکن ہے، عین اور لام دونوں متحرک ہے اور نون ساکن ہے۔ بالکل اسی طرح اگر لکھیں گے فاعلن کے پر اگر کچھ لکھیں گے تو کیا لکھ سکتے ہیں؟ زندگی، کیونکہ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں زے متحرک ہے اور اس کے بعد ساکن ہونا چاہیے تو نون ساکن ہے۔ ڈال اور گاف متحرک ہے، یہ ساکن ہے۔ یعنی کہ آپ یہاں اس کو دیکھ لیں کہ کتنے حروف ساکن ہیں، کتنے حروف متحرک ہیں، کس حروف کے بعد کون سا حروف آتا ہے، اسی کے مطابق آپ کوئی لفظ لکھیں، اس کا سب سے زیادہ خیال رکھیں۔ یہاں ایک اور دیکھیں فعولن، یہاں فعولن پہ کیا آتا ہے؟ تو مسافر، منادر، مساجد، بہت کچھ آتا ہے۔ تو اس کی شرط کیا ہے؟ فے آپ دیکھ رہے ہیں، فے متحرک ہے تو یہاں پر میم بھی متحرک ہے، عین متحرک ہے تو دوسری طرف سین بھی متحرک ہے۔ اس کے بعد کا جو حرف ہے واو، تو واو ساکن ہے تو یہاں بھی دو کے بعد ایک ساکن ہے۔ اس کے بعد لام متحرک ہے تو مسافر کا دیکھیے فے بھی متحرک ہے۔ اس کے بعد نون، فعولن کا نون ساکن ہے تو مسافر کا رے ساکن ہے، یعنی دو حروف متحرک ہیں اس کے بعد ساکن ہے اور پھر ایک حرف متحرک ہے اور پھر ایک ساکن ہے۔ یہی اس کا قاعدہ ہوتا ہے، یہی اس کا فرمولہ ہے۔ آگے دیکھیں فاعلن، فاعلن، فاعلن۔ آپ تو جان گئے ہوں گے متحرک کسے کہتے ہیں اور ساکن کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے فاعلن میں فے متحرک ہے، الف ساکن ہے، عین اور لام دونوں متحرک ہے، نون ساکن ہے، یعنی جس پر زبر، زیر یا پیش کا استعمال کیا گیا ہے وہ سبھی متحرک ہیں اور جس پر جزم کا استعمال کیا گیا ہے وہ ساکن ہے۔ تو فاعلن، 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 اس کو اگر کہیں ہم شعر کے روپ میں ڈھالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کا ہوا، کا ہوا، کا ہوا، یا پھر کیا ہوا، کیا ہوا، کیا ہوا۔ آپ کہیں گے کیا ہوا، تو اس میں تو کاف اور یہ الف تینوں آ جاتا ہے، تو یہاں اس کے بارے میں میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا کہ جب تقطیع کرتے ہیں تو ہم انہی حروف کو لکھتے ہیں جس کی ہم ادائیگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جب ہماری نظر اٹھ گئی، فاعلن، 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 بے سبب تم قریب آ گئے۔ دیکھیے بے یہاں پر بریکٹ میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے اس میں نہیں آتا ہے، اس بحر میں نہیں ہے، لیکن اجازت ہے کہ آپ ایک حرف کا استعمال کر سکتے ہیں، ایک حرف زیادہ کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں
متفائلن متفائلن متفائلن، اس میں نے بہت سارے حروف کو بریکٹ میں ڈالا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھیں، اور نیچے آپ اس پہ پڑھ رہے ہیں تختی میں ہم انہی حروف کو لکھتے ہیں جسے پڑھتے ہوں، یعنی جس کو ہم پڑھیں گے اسی کو لکھیں گے۔ ایک مصرع ہے، میری زندگی پہ نہ مسکرا میں اداس ہوں، متفائلن متفائلن متفائلن۔ تو میری زندگی، دیکھیے میم کو کیسے پڑھ رہے ہیں، میں، اور ری کو رے، یعنی رے میں اگر زیر بھی اگر ڈال دیں تو تلفظ اسی طرح کا آئے گا، میری زندگی پر ہے کو نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ مسکرا، نہ میں ہے کو نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف نون کو پڑھ رہے ہیں، مسکرا میں اداس ہوں، میں صرف میم کو پڑھ رہے ہیں، اداس ہوں، اور یہاں ہوں میں صرف ہے کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اس میں آپ کے پاس آزادی ہے، آپ خیال رکھیں جس کو آپ پڑھتے ہیں اسی کو بحر میں لایا جاتا ہے۔ جیسے ہیں، تو ہیں میں آپ صرف ہے کو پڑھتے ہیں، یہ اور نون غنہ کو نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے اس میں ایک ہی حرف گنتی ہوتا ہے، ہیں۔ اس کی مثال اور بھی دیکھ سکتے ہیں، ہے پر زبر دیں، ہا، اور اگر ہیں لکھے تو ہیں، یہ دونوں پڑھنے میں ایک ہی طرح لگتا ہے، تو یہ اور نون غنہ کو نہیں پڑھیں گے تو وہاں ایک ہی حرف گنتی ہوگا۔ چلیے آگے دیکھیے، شعر ہے، رسم دنیا نبھا گیا وہ بھی، چار آنسو بہا گیا وہ بھی۔ اس کی بحر کیا ہے، فاعلاتن مفاعلن فعلن۔ تختی کریں گے تو کیسے ہوگا، رسم دن فاعلاتن نبھا گیا مفاعلن وہ بھی فعلن۔ اس کو تو آپ جان گئے ہوں گے، اگر زبر زیر اس پر ڈال دیں تو اس کو آسانی کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو تھوڑا آسان بناتے ہیں فلمی نغموں سے۔ اب دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی۔ اس کے نیچے ایک نشان بھی دیا ہوا ہے، نشان آپ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف برابر کا نشان ہے، اس کے بعد ایک نشان ہے، پھر برابر ہے، پھر ایک نشان ہے۔ تو یہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ جیسے زن لکھ دے رہے ہیں تو زن میں دو نشان آئے گا، وہ اس لیے آئے گا کہ زے اور نون یعنی دو حرف جڑتے ہیں، یہاں دو حرف ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں، زن، تو یہاں پر دو نشان دیں گے۔ دال کو اکیلے پڑھا تو اس میں ایک نشان دیں گے، گاف اور یہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں گی، تو یہاں پر دو نشان دیں گے، یعنی جس حرف کو ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں اس میں اسی طرح کا نشان لگتا ہے۔ جس حرف کو اکیلے پڑھیں گے وہاں پر ایک نشان لگے گا، جس حرف کو دو حروف کے ساتھ پڑھیں گے وہاں پر دو نشان لگے گا۔ تو زندگی، تو زن کے نیچے دو آئے گا، دال کے نیچے ایک آئے گا، اور گی کے نیچے دو آئے گا۔ اس کو یہاں سے دیکھیں، ایک بحر ہے، مفاعلن 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 مفاعلن، مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا۔ یہ تو بہت مشہور نغمہ ہے محمد رفیع کا، مجھے تیری محبت کا سہارا مل گیا ہوتا، اگر طوفان نہیں آتا کنارہ مل گیا ہوتا۔ دیکھیے کتنا آسان ہے یہ، مفا مجھے، ایلن تیری، مفا محب، ایلن بت کا، مفا سہا، ایلن رامل، مفا گیا، ایلن ہوتا۔ اس کو یہاں پر نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے نیچے دو نشان لگے ہوئے ہیں وہ میں نے کہہ دیا پہلے بھی، تو وہاں پر دو حروف ایک ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، جس کے نیچے ایک نشان لگا ہوا ہے وہاں پر ایک ہی حرف ایک ساتھ پڑھا جا رہا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور نغمہ ہے اسی میں پیار کی آبرو، وہ جفا کریں میں وفا کروں، جو وفا بھی کام نہ آ سکے تو وہی کہیں کہ میں کیا کروں۔ تو یہاں پر دیکھیے متفاعلن 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 متفاعلن، تو متفاعلن کو اگر الگ سے لکھیں گے تو میم پہ پیش ہے متفاعلن، پہلا متحرک ہے، دوسرا متحرک ہے، تیسرا بھی متحرک ہے، تو یہاں نیچے بھی بالکل اسی قاعدے کے مطابق ہے، اسی میں پیار کی آبرو، مطلب نیچے بھی اسی طرح لکھنا ہے، اگر اوپر کا پہلا حرف متحرک ہے تو نیچے کا بھی پہلا حرف متحرک ہونا چاہیے۔ اس کو ایک اور طریقے سے میں بتاتا ہوں آپ کو، جیسے میں نے یہاں کہا فیل، فے عین لام، فیل،
تو یہاں پہ کیا ہے، فے عین زیر فے لام معقوف، فے متحرک ہے، باقی دونوں ساکن ہیں۔ تو اسی طرح کا اور جو لکھنا ہوگا تو آپ کیا لکھیں گے، کھیل، ریل، دین، چاند، پھول، رات، سات، بات، یہ سب لکھیں گے تو یہ فعل کے وزن پر آئے گا۔ اگر فاعل لکھیں، فاعل، تو فے الف زبر فا، عین لام زیر ال، تو فے متحرک ہے، الف ساکن ہے، عین متحرک ہے، لام ساکن ہے، تو آپ کو نیچے بھی اسی طرح لکھنا پڑے گا، فاعل، تو جامد، احمد، بستر، اٹھ جا، تم سا، تو یہ فاعل پر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کہیں لکھیں گے فعل، تو فعل میں لکھیں گے تو فے متحرک، عین متحرک، نون، فعل جب لکھیں گے تو اسی طرح اگر لکھیں گے نیچے تو اس کے اس پر کیا آئے گا، تو لقب، لام لام متحرک، قاف متحرک اور بے ساکن، لقب، عجب، ادھر، ادھر، نظر، تو یہ سب مطلب اسی قاعدے پر آئے گا۔ اسی طرح اگر کہیں کہیں گے فعلنا، تو فعلنا، فے متحرک، عین متحرک، لام ساکن اور نون متحرک، فعلنا، تو یہاں پہ کیا کہیں گے، اس پر کیا کیا آ سکتا ہے، فعلنا آ سکتا ہے، اترنا، بچھڑنا، نگلنا، پگھلنا، یہ سب آ سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کا یہ ہے کہ پھر الف جو ہے، یہ الف تو ساکن میں آ جاتا ہے، تو جی ہاں ایک رکن آپ کو اجازت ہے، اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ فعلنا اس کو پڑھیں گے اور اترنا اس کو پڑھیں گے، یہ بالکل ایک ہی طرح سے لگتا ہے پڑھنے میں، یہاں پر کہیں سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اگر پہلا حروف ساکن ہے تو آپ کو بھی نیچے بھی پہلا حروف ساکن لکھنا پڑے گا، اس کے بعد متحرک ہے تو آپ کو بھی متحرک لکھنا پڑے گا، یعنی اوپر کا جو قاعدہ ہے کہاں پہ متحرک ہے، کتنے حروف کے بعد ساکن ہے، وہی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، اور اسی طرح سے آپ لکھیں گے تو آپ کی شاعری ہو جائے گی۔ اگر اس کے بارے میں زیادہ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں 1 سے لے کر 9 تک کے اسباق کا لنک ڈال دیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پہلی فرصت میں جواب دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔